ویلکم بیک ناظرین. ہم ان سوالات کے جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد تھے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جنرل قیوم صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ ایک ڈسٹرسٹ کی فضائے اور بیگم عابدہ حسین صاحبہ اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ عرض کروں کہ جہاں تک سیاسی قیادت کا تعلق ہے، پاکستان میں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی ہے، جناب آصف علی زرداری نے بڑے واضح طور پہ ہر موقع پر یہ بار بار دہرایا ہے کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں. ہم یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو نہیں چاہتے کہ ہماری سرزمین استعمال کریں. ہمارا اپ فرنٹ جو موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی کو ختم کیا جائے. اس ساروں کا یونائٹڈ سٹینڈ ہے، پاکستان کی فوج کا بھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے، سیاسی حکومت کا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ بینظیر بھٹو آخرکار ایسے وقوعے میں تلف ہو گئی نا. اب جہاں تک ہماری آرمڈ فورسز کا تعلق ہے، ہمارے آرمڈ فورسز کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس میں کوئی پولیٹیکل کنسلٹیو پروسیس تو شامل ہوتا نہیں ہے. And I'll have to say, I hope General Saab and Marshal Saab will forgive me, کہ you know in the world of today, no one profession knows it all. You know, بہت براڈ بیسڈ دنیا ہو گئی ہے، انفارمیشن ایکسپلوژن ہے، اور بہت سے ایسے سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں جن میں کہ nobody knows it all. اب اس وقت جو وقوع ہوا ہے، what is painful to me is کہ یہ انہوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے. انہوں نے جس شخص کو ریموو کیا ہے، پرسنلی I felt کہ he was a curse. نہ وہ ہمارا ملک کا باسی، نہ اس نے ہمارے ملک میں کوئی بھلائی کا وہ سبب بنا. لیکن ایک تو ایز اے مسلمان میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کو حق ہے ہر ایک کی جان لینے کا، اور جو جان لے لی جائے چاہے جیسے لے لی جائے. تو حکومت پاکستان نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ سیریس ایفرٹس کر رہی تھی ٹو برنگ ہم ٹو جسٹس. اب بات سمپل ہے. ہم نے یا تو ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم 6 سال سے نہیں جانتے تھے کہ یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو بھی ہماری ناکامی بنتی ہے. اور اگر ہم جانتے تھے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم نے اس کو پوشیدہ رکھنے میں ہم مددگار ثابت ہوئے، تو کوئی بھی ہمارا ادارہ مددگار ثابت ہوا، تو پھر we bear and incur the odium of the world. بالکل یہی وہ سوال ہے جو عالمی طور پہ بھی اٹھا ہے. جنرل قیوم صاحب واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. ایئر فورس کا تم نے دیا، پاکستان کی فوج کی بارڈرز پہ کیا ڈپلائمنٹ ہے کہ اگر کوئی ایریل انٹرویژن ہوتی ہے تو پتہ نہیں لگتا ہمیں؟ دیکھیں، یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کی لینتھ کوئی تقریباً مور دین 2600 کلومیٹرز ہے، اور ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں، اور ہماری طرف اس کی اوور 800 پوسٹ ہیں، وائل افغانستان کی طرف میرے خیال ہے اباؤٹ 100 پوسٹ ہیں. بہت سی انہوں نے خالی کر دی ہیں. وہاں سے گیپس کے اندر، پہاڑیوں کے اندر سے لو فلائنگ ہیلی کاپٹرز تو آ سکتے ہیں، لیکن آواز آتا ہے اس کو وہاں الارم سسٹم ہونا چاہیے، آبزرویشن پوسٹ ہوں گی جن کو بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو آبویسلی ان گیپس کو کور تو کرنا ضروری ہے، لیکن سارے گیپس کو فزیکلی کور کرنا ممکن نہیں ہے. سو اس لیے اگر یہ اندر آئے ہیں تو زیادہ تر تو ہمارا جو ایریل سرویلنس سسٹم ہے، جو ریڈارز کا کوریج ہے پورا پاکستان کا، ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، کوسٹل لائن، جو تھریٹنڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ ہومان کرتے ہیں تو اس سے پتہ تو چل جانا چاہیے ہمیں. تو یہ ولنریبلٹیز جو ہیں اس کو ہمیں کور اپ کرنا چاہیے، وہ اس آپریشن میں بڑی واضح طور پہ عیاں ہوئی ہیں. اگر یہ واقعی ٹھیک ہے جو کچھ دفتر خارجہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا، دفتر خارجہ کی بھی باتیں بہت سی ڈسکشن کے اندر آئیں گی نا. یہ اگر واقعی ٹھیک ہے کہ ادھر سے جہاز آئے اور 2 گھنٹے تک ہماری ایئر فورس منیمم چل جو کہ مارشل صاحب نے کیلکولیشن اور میں دی ایک ہے. بلٹ اپ ایریا میں کلوز ٹو پاکستان ملٹری اکیڈمی یہ آپریشن ہوا اور ان کو کوئی گراؤنڈ سپورٹ کی ضرورت نہیں آپ نے پڑی. تو وہاں ٹریننگ کی ہوگی پی ایم اے، دیکھیں پی ایم اے تو ایک اور اس کے اتنے انسٹیٹیوشن قریب وہاں پہ ہوا ہے. پاسبل ہے کہ وہاں پہ اسامہ بن لادن جیسے بیگم عابدہ حسین کہہ رہی ہیں 5 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہو، جو انفارمیشن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 5 سال سے وہ رہ رہا ہو. کمپاؤنڈ 2005 میں بنا تھا، یہ بنا رہے. میرا خیال میں یہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں یہ کبھی بھی ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک جگہ کے اوپر نہیں رکتے، یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ابھی بھی یہ ایک ہفتہ پہلے جنرل کیانی صاحب وہاں پہ جا کے تقریر کرتے ہیں کہ وی ہیو بروکن دا بیک آف دا ملیٹنٹس، اور جب چیف آف آرمی سٹاف جا کے
پی ایم اے میں تقریر کر رہا ہے تو اس کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں چیکنگ نہیں ہوتی؟ بٹ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا، فراج اللیبی کے لیے جب انہوں نے ایک چھاپا مارا تھا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے، اس کے فوراً بعد وہ مردان سے پکڑا گیا تو وہ غالباً کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. اس 2004 یہ کوئی آپریشن کیا تھا فوج نے، اور اس کے بعد دے لاسٹ اپنے ریڈار سکرین سے شاید ان کے ہٹ گیا. سو فیلئر تو اپنی جگہ پہ ہے یہ، لیکن اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جو بیگم عابدہ حسین صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا واقعی ہمیں یہ چیز نہیں پتا تھی؟ دیکھیں نا، یہ تو باتیں ابھی باہر آئیں گی نا. ہم تو پارٹ آف دی سول سوسائٹی ہیں، ہم ایک اخباری اطلاعات، انٹرنیٹ، ان سے بات کر رہے ہیں. صاحب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، پی ایم اے میں آپ نے ٹریننگ کی، وہ ساری جگہ آپ نے دیکھی، انہی گراؤنڈز میں بھی آپ نے گزرے ہوں گے کئی دفعہ. میں بالکل اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ وہاں وہ پرولانگ پیریڈ کے لیے پی ایم اے کی دیوار کے ساتھ جو مکان بنا ہوا ہے وہاں رہا ہوگا اور وہ پکڑا نہ جائے. پرولانگ نہ بھی رہو، ہفتہ بھی اگر رہ جائے، 2 ہفتے بھی رہ جائے، ہفتہ 2 ہفتے تو ٹھیک ہے کم از کم، جو کہ ہم سپیکولیٹ کریں حالانکہ اس سے زیادہ کی انفارمیشن. ہاں، لیکن 4-5 سال، یہ سال کی تو میں نہیں مانتا. مگر جو آپ سر کہہ رہے ہیں نا، جو امریکی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پاکستان میں سپورٹ حاصل ہے، آف کورس روگ ایلیمنٹس جو ماضی کے آئی ایس آئی کے شاید انوالو ہیں اس میں، مگر جو زیادہ جو امپلائی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر ریاستی افراد ہیں وہ ایک اپنے ورژن اسلام کی مملکت کریٹ کرنا چاہتے ہیں نارتھ آف انڈس، اور وہ لوگ جس طرح کے اسلام چاہتے ہیں اس کی سپورٹ پاکستان کے اندر ہے. اور اسی وجہ سے شاید جو لوگ آس پاس تھے ان کو بھی شک نہیں ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑے اسلام پسند لوگ ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور وہ روزانہ تقریریں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو زیادہ سپورٹ ان کی تھی. ہمارے آئی ایس آئی کے میرے خیال میں ان کو سپورٹ ایسا کوئی نہیں تھی، لیکن ریڈار سکرین سے ہٹ جانا بذات خود ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اتنے بڑے ہائی ویلیو ٹارگٹ کا اگر وہ وہاں پہ رہ رہا ہے، اگر وہ ریڈار سکرین سے ہٹ گیا تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے جس کو لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع. بیگم صاحبہ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ختم کر کے رہیں گے، یہ ہماری جنگ ہے. لیکن اس سیاسی بصیرت پر مبنی ایک سمت کا تعین کرنا بھی حکومت کا کام ہے. مثلا یہ جو آپریشن ہو رہی ہے اس کے فوجی اہداف کیا ہیں، سیاسی اہداف کیا ہیں، ہمارے پاس پالیسی چوائسز کیا تھے 5-6-7، اس میں سے ایک ہم نے جو اس وقت ہمارا غالباً پالیسی چوائس ہے جو کہ ہے کہ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، جو کہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا. تو ان پالیسی چوائسز کو ڈیبیٹ کریں، یہ کب اینڈ ہوگا. مثلا امریکیوں نے کہا کہ 2014 میں ہم پل آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے. ہماری اختتامی شکل کیا ہوگی؟ یہ اگر فیصلے نہیں کریں گے تو کہنا ایک بات ہے. حسین صاحبہ نے کہا نا کہ وہ فیصلے جو اسٹریٹجک تھاٹ والے لوگ ہیں وہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں کہ کون گڈ طالبان ہے، کون بیڈ طالبان ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں چاہیے نہیں چاہیے. ارشد شریف اس پہ مارشل صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو ناظرین اپنی جاری رکھیں گے.